ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابني سيد لعل الله أن يصلح به بين الفئتين العظيمتين المسلمتين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عزیزان گرامی، سامعین محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت مطہرہ کا سلسلہ چل رہا ہے. صدق رسول جگر گوشہ بطول امیر المؤمنین حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گزشتہ 2 جمعہ میں سیرت بیان کر کی تھی. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. میں نے اپنے گزشتہ بیانات میں حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی ولادت کو بھی ذکر کیا تھا، ان کے بچپن کا بھی تذکرہ کیا تھا اور ان کی جوانی کا تذکرہ چل رہا ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ
کی بلوغت اور جوانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے حد پیار بھی فرماتے تھے اور بے حد عقیدت کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کہ ہاں حضرات حسنین کریمین کی تشریف آوری ہوتی اور حضرت عمر کے گھر میں بھی حسنین کریمین تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی تو حضرت عمر نے فرمایا حسین تو آتے کیوں نہیں ہو ہمارے پاس؟ حضرت حسین تشریف لائے تو دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے وہ دروازے پر پہلے سے انتظار کر رہے ہیں اپنے ابا سے ملنے کے لیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشغول ہیں، مصروف ہیں، تنہائی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت حسین واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت حسین سے حضرت عمر نے پوچھا آپ آئے نہیں؟ کہنے لگے امیر المؤمنین میں تو آیا تھا، ابن عمر بھی انتظار میں تھے، آپ مشغول تھے۔ فرمایا حسین تمہارا درجہ میرے نزدیک میرے بیٹوں سے زیادہ ہے، عبداللہ بن عمر سے زیادہ ہے، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں آ جانا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حسنین کریمین مفخمین معظمین مطہرین شہیدین جوان ہو گئے، رگوں میں حیدری خون تھا، حضرت علی کے لخت جگر ہیں، علی تو مجاہد تھے، علی شیر خدا تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ علی کی اولاد جہاد سے پیچھے رہے؟ ان کی رگوں میں بھی حیدری خون نے جوش مارنا شروع کیا۔ چنانچہ حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ کے آدھے خلافت میں دونوں بھائیوں نے باقاعدہ مختلف محاذوں پر جہاد میں شرکت کی۔ اسلامی لشکر اصفہان گیا، یہ اصفہان ایران کا علاقہ ہے، احادیث میں اس شہر کا تذکرہ موجود ہے۔ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا تو اصفہان کی یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، اور اصفہان ایرانی شہر ہے، حدیث میں صراحت ہے۔ تو اصفہان کی فتح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک لشکر اصفہان گیا، جہاد کے لیے گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اصفہان کی اس جہاد میں شریک تھے۔ یہ واقعہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت کا ظہور بھی ہوا۔ اصفہان کی زمین
حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ہم کلام ہوئی. زمین نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی. حضرت عمر سے مکالمہ کیا، حضرت حسن سے مکالمہ کیا. حضرت حسن بولے زمین سے اور زمین مخاطب ہوگی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے. اس لیے اس جگہ کو لسان الارض کہتے ہیں. وہاں مسجد تعمیر کی گئی. اس مسجد کا نام ہے مسجد لسان الارض. اب آپ کہیں گے کہ زمین کیسے بول سکتی ہے، تو میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے. معجزہ نبی کا حق ہے، کرامت ولی کی حق ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور معجزہ اور کرامت کہتے ہی اسی کو ہیں. وہ کام جو عام لوگ نہ کر سکتے ہوں، ان کی عادت کے خلاف ہو، خرق عادت ہو، وہ کسی متبع شریعت کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کرامت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نہ معجزہ نبی کی قدرت ہے، نہ کرامت ولی کی قدرت ہے. معجزہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اور کرامت ولی کے ہاتھ اور کرامت ولی کے ہاتھ پر سرزد ہوتی ہے، لیکن قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. حضرت حسن بھی ولی تھے. حضرت حسن ابن رسول تھے، صحابی اور اہل بیت تھے، اس لیے ان سے وہ کرامت ظاہر ہوئی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر کے زمانے میں جہاد کرنا اور حضرت عمر کی حکومت کے لشکر میں جہاد کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت حسن نے اپنے والد کی طرح حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کیا تھا اور انہی کے لشکر کے سپاہی بن کر جہاد میں حصہ لیا. یہ نہ جانے کیوں حضرت عمر اور آل بیت کو لوگ لڑاتے پھرتے. ہمیں تو لڑائی کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. 10.5 سال امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. 27 یا 26 ذی الحج ہجری ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غیر مسلم غلام 2 دھاری زہریلا نیزہ لایا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں یہ نیزہ اور بلچہ مارا. فاروق اعظم گر گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کی. حضرت عمر کو زخمی حالت میں اٹھا کر گھر لایا گیا. 3 دن حضرت عمر دنیا میں رہے. یکم محرم الحرام 34 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی. یہ جو 3 دن حضرت عمر نے گزارے عیادت کے لیے حضرت علی بھی تشریف لائے.
حضرت حسن بھی تشریف لائے، باقی صحابہ بھی تشریف لائے، تشریف لاتے رہے۔ حضرت علی حضرت عمر کی عیادت کے لیے آئے۔ حضرت علی بہت پریشان تھے، حضرت عمر بہت پریشان تھے۔ فرمانے لگے علی میرا کیا بنے گا، میری آخرت کا کیا بنے گا؟ ہر آدمی کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، لیکن جتنا تقوی زیادہ ہو، خشیت زیادہ ہو، نیکی زیادہ ہو، خوف خدا زیادہ ہو، اتنا اللہ کا ڈر زیادہ بڑھ جاتا ہے، موت کی فکر بڑھ جاتی ہے، آخرت کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ بدکار آدمی سے گناہ ہو تو ایسے ہے مکھی ناک پہ بیٹھی اور اڑ گئی، اور کوئی نیک آدمی اس سے گناہ سرزد ہو جائے، چھوٹا سا بھی گناہ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ رونے دھونے لگ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے لگ جاتا ہے۔ فاروق اعظم صاحب خشیت تھے، فاروق اعظم صاحب تقویٰ تھے، فاروق اعظم اللہ کے خوف والے تھے۔ پریشان ہیں، آخرت کی فکر ہے، موت کا سامنے سفر نظر آ رہا ہے۔ حضرت علی نے تسلی دی، فرمایا عمر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تمہیں یاد نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے متعدد بار آپ کو جنتی قرار دیا؟ یہ حضرت علی راوی ہیں، ایک سے زیادہ بار آپ کو جنتی قرار دیا، اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا سیدنا قبول آل الجنت ابو بکر و عمر، جنت کے ادھیڑ عمر، لوگوں کے سردار ابو بکر ہے، عمر ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی ہے، اور حضرت علی حضرت عمر کو ان کی آخری لمحات میں، آخری زندگی کی آخری سانسوں میں یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضور نے کہا کہ جنتی کہا، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے سیدنا قبول اہل الجنت ابو بکر و عمر، بالکل ایسے جیسے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ایسے فرمایا ابو بکر عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو جنتی ہے، حضور نے آپ کو جنتی کہا۔ تسلیاں دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا، حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے تسلی نہیں ہو رہی، فاشہد یا حسن، فاشہد یا حسن علی ابیک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عمر من اہل الجنہ۔ حسن مجھے تسلی تب ہوگی جب تم گواہی دو، اپنے والد کی صداقت سچائی پر تم گواہی دو، تم اعلان کر دو نا، تم گواہی دو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا ان عمر من اہل الجنہ، عمر جنتی میں، پھر مانوں گا۔ حضرت عمر نے حضرت حسن سے گواہی طلب کی، گواہی لی کہ میرے ابا جی نے حضور کی یہ حدیث سنائی ہے، ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی۔ اب عمر کو تسلی ہوئی، خوف میں کمی آئی، آخرت کی منازل کے سلسلے میں جو فکر مندی تھی اس میں اطمینان ہوا کہ علی روایت کر رہے ہیں
اور ابن رسول سبت رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسن گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، اور جس کو حضور جنتی فرما دے، اللہ کے رسول جنتی فرما دے، اس کے جنتی ہونے میں، اس کے حسن خاتمے میں، اس کے اچھے خاتمے میں، اور اس کی قبر کے اچھے ہونے میں، اس کے حشر کے اچھے ہونے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی فکر ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت حسن کی گواہی دینے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی ہے۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت حسن 40 سال کے ہیں۔ حضرت علی حضرت عثمان کے بھی وزیر ہیں۔ حضرت عثمان کو خلیفہ کیسے بنایا گیا میں یہ تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں، اسی سال بتا چکا ہوں، جمعے کی مجلس میں ذی الحج میں بتا چکا ہوں، تفصیلی بیان کر چکا ہوں۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، حسنین کریمین نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عثمان کی خلافت میں اپنے والد کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی خدمت کی، حضرت عثمان کی معاونت کی، حضرت عثمان کے زمانے میں جہاد میں شرکت کی، حضرت عثمان کی خلافت اور امارت میں جہاد کیا، اور مختلف علاقوں میں حضرت حسن حضرت حسین تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ طرابلس اور افریقہ میں بھی شرکت کی۔ عبداللہ بن سعد بن ابی الصراح مصر کے گورنر تھے، مصر افریقہ میں ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی، امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے، ہم افریقی ممالک پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، طرابلس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام بڑھ رہا تھا، اسلامی جغرافیہ بڑھ رہا تھا، آدھی دنیا پہ تو اسلام پہنچ چکا تھا، پیش قدمی مسلمانوں کی جاری تھی۔ مصر حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو چکا۔ بعد عالم نے لکھا یہ 26 ہجری کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن ابی الصراح نے اجازت مانگی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت مرحمت فرمائی، فرمایا بالکل پیش قدمی کرو، اور ایک لشکر مدینہ منورہ سے تشکیل دیا، اور یہ لشکر کبار صحابہ کا لشکر تھا، بزرگ صحابہ کا لشکر تھا، حضور کی نسبت والے لوگوں کا لشکر تھا، حضور کے رشتہ داروں کا لشکر تھا کہ اس غزوے میں یہ بھی مجاہد بن کر شریک ہوں گے۔ مدینہ سے لشکر روانہ ہوا، طرابلس اور افریقہ کے غزوات اور جنگوں میں شرکت کے لیے۔ اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کی زوجہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں،
حبر الامہ ہے، ترجمان القرآن ہے، اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ بھی شریک ہیں اس لشکر کے اندر۔ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی شریک ہیں اس لشکر میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی شریک ہیں اس لشکر میں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر وہ بھی شریک ہیں اس لشکر میں۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ وہ بھی شریک ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما وہ بھی شریک ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی شریک ہیں۔ اور عثمان کا ہے گورنر مصر عبداللہ بن ابی سرح لشکر لے کے گئے ہیں مدینہ سے، حضور کے اہل بیت کا یہ لشکر بھی روانہ ہوا ہے۔ حضور کے اجلہ صحابہ کے صاحبزادوں کا یہ لشکر بھی روانہ ہوا ہے۔ حضرت علی کے دونوں رخت جگر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، یہ سارے اس جہاد میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک غزوہ ایران کی طرف، خراسان اور جرجان کی طرف ہوا۔ بعد عالم میں لکھا یہ سن 30 ہجری میں ہوا۔ کہاں کہاں صحابہ نہیں پہنچے، کس کس علاقے میں نہیں پہنچے۔ ایشیا سے نکلتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، مشرق وسطیٰ آتے ہیں، خراسان پرانے زمانے کا ایک صوبہ تھا جس میں ایران کا ایک حصہ، پاکستان کے قبائلی علاقوں کا ایک حصہ اور افغانستان کا ایک حصہ تھا۔ یہ پرانا جغرافیہ ہے۔ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد انگریز نے ہمارا جغرافیہ صوبے ملک بدل دیے، سرحدیں تبدیل کر دی۔ یہ پرانا جغرافیہ ہے۔ ہمارے قبائلی علاقے بھی خراسان میں کے کا کچھ حصہ ہے، افغانستان کا کچھ حصہ ہے، ایران کا کچھ حصہ ہے۔ مدینہ سے چل کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما خراسان آئے، پاکستان کے بارڈر میں آئے ہیں، افغانستان ایران آئے ہیں، ایران کے شہر جرجان آئے ہیں، جہاد کے لیے آئے، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن عثمانی لشکر کے ساتھ آئے ہوئے، عثمانی خلافت کے سرپرستی میں آئے، حضرت عثمان کی تشکیل پہ آئے۔ کون کہتا ہے اتنے لڑائیاں تھیں؟ کون کہتا ہے صحابہ اور آل بیت کے اندر عداوتیں تھیں؟ یہ تو مل کر جہاد کر رہے ہیں۔ ایران مکمل فتح ہوا۔ ایرانی بادشاہ یزدجر کمانڈر یزدجر کی بیٹیاں گرفتار ہوئی، ایرانی لشکر قتل ہوا، پر خچے اڑا دیے عثمانی فوجوں نے، یزدجر کے ایرانی لشکر کے پر خچے اڑا دیے۔ اس زمانے کے طریقے کے مطابق
ہیرے جواہرات موتی سونا چاندی غنیمت میں تقسیم ہوئے. اس کی 2 بیٹیاں قید ہو کے آئیں, انہیں باندیاں بنایا گیا, شہزادیاں تھیں, مدینے لایا گیا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ یہ کن کو دی جائیں, شہزادیاں ہیں, کن کو دینی چاہیے؟ تو مشورے میں طے ہوا شہزادیاں شہزادوں کو زور دیتی ہیں. ایک حضرت حسن کو دی گئی, انہوں نے آزاد کر کے نکاح کیا. ایک حضرت حسین کو دی گئی, انہوں نے آزاد کر کے نکاح فرمایا. ایک کا نام شہربانو تھا, اور امام زین العابدین جن کو کہتے ہو, جن کا اصل نام علی اکبر ہے, حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ, وہ اسی کے بیٹے ہیں, اس ماں کے بیٹے ہیں جو ماں حضرت حسن حسین کو حضرت عثمان نے دی تھی, اور ان کی بہن یعنی حضرت حسن ان کی بہن حضرت حسن کو نکاح میں دی تھی. ان کی جو بیویاں عثمانی عطیان ہیں, حسنین کریمین کی گھر والیاں صحابہ کا عطیان ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عطیان ہے. 12 سالہ دور خلافت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آخری ایام میں بغاوت ہو گئی. ایک شخص تھا یہودی النسل, عبداللہ بن سبا تھا. یہ یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے, یہودی آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تب سے آج تک وہ سازشیں کر رہے ہیں. اس نے سازش کی, کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, مختلف صوبوں میں جا کر میڈیا وار کی, حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, جھوٹے الزامات لگائے, لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف اکسایا, کوفہ کے لوگوں کو اکسایا, بصرہ کے لوگوں کو اکسایا, مصر کے لوگوں کو اکسایا, اور وہاں سے لشکر لے کے آیا, مدینہ پہ چڑھائی کی. حضرت عثمان اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے, ارد گرد باغی آ گئے. حضرت عثمان نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ الرسول میں وہ خون ریزی کرے. صحابہ نے بڑی اجازت مانگی, امیر المومنین ہمیں اجازت دے, ہم بدر و احد کے فاتح ہیں, ہم مکہ و حنین کے فاتح ہیں, ہم تبوک کے فاتح ہیں, ان باغیوں کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے. لیکن حضرت عثمان نے کہا میں رسول اللہ کے شہر کے تقدس کو پامال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا. عثمان ایسے عاشق رسول تھے, فرمایا تمہیں جان بچانے کے لیے میں نبی کے شہر میں خون ریزی کرواؤں, عثمان اس کو جان دے دے گا. عثمان نبی کے شہر میں کسی کے خون کا ایک قطرہ نہیں بہائے گا. نہیں دی اجازت. حضرت علی نے بھی مانگی تو حضرت علی نے فرمایا حسنین کریمین تم جاؤ, اپنے چچا عثمان کے محل کا, ان کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے, کہیں کوئی بدماش دیواریں پھلانگ کر اندر نہ چلا جائے. جاؤ تم دن رات عثمان کے گھر کا پہرا دو. حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دیا حسنین کریمین نے, دن رات پہرا دیا, اور صحابہ نے پہرا دیا. یہ محبت کی علامت ہے. حسن حسین پہرا دے رہے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کے باڈی گارڈ ہونے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. عثمان کو نبی کا خلیفہ سمجھ کر, حضور کا دوہرا داماد سمجھ کر, اپنا خالو سمجھ کر, ذوالنورین سمجھ کر, ذوالحجرتین سمجھ کر, اللہ کے نبی کا مبشر بالجنہ صحابی سمجھ کر
اپنا حاکم سمجھ کر پہرا دے رہی ہے. اور یہ مسلم بات ہے, پکی بات ہے, میں تو کچی بات نہیں کر رہا. شیعہ کتابوں میں ہے, سنی کتابوں میں ہے. کئی راتیں پہرا دیے, کئی دن پہرے دیے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن باغیوں نے رات کی تاریکی میں اندھیرے سے پیدا اٹھا کر دیواریں پھلانگی اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا, لاش پہ قبضہ کر لیا. تو علی شیر خدا اپنے صاحبزادوں حسنین کریمین کے ساتھ آئے, باغیوں کا للکارا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ کروایا. جنازے میں حضرت علی بھی شریک ہے, جنازے میں حضرات حسنین کریمین بھی شریک ہیں. اور حش کوکب میں جو جنت البقیع سے پیچھے ایک باغ تھا, اس باغ میں حضرت عثمان کو دفن کیا گیا, حضرت عثمان کی تدفین کی گئی. اس وقت یہ جگہ جنت البقیع میں نہیں تھی, آج جنت البقیع میں شامل ہے. حش کوکب ایک باغ تھا, جگہ کا نام تھا, جہاں آج بھی جنت البقیع میں تم حضرت عثمان کی قبر پہ جایا کرتے ہو. اس وقت جنت البقیع قبرستان چھوٹا تھا, اس کی مختلف مرحلوں میں توسیع ہوتی چلی گئی. جیسے مسجد نبوی کی توسیع ہوتی چلی گئی, نبی کے زمانے کی جو مسجد نبوی تھی وہ اتنی تھی جتنا پرانا تعمیر شدہ ترکی حصہ ہے, اور آج مسجد نبوی ہر طرف پھیل گئی ہے. پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی؟ توسیع ہو گئی. ایسے ہی جنت البقیع کے قبرستان کی بھی توسیع ہو گئی. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر اطہر وہ جنت البقیع کے وسط میں ہمیں ملتی ہے. حضرت عثمان شہید ہوئے تو خلیفہ بنایا گیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنے ابے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے مشیر بن گئے, وزیر بن گئے. کچھ لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, اختلاف ہو گیا مسلمانوں کی, دو جماعتیں بن گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے مسئلے پر جنگ کے بادل مغلا رہے تھے. حضرت حسن نے اپنے ابے حضرت علی کو جنگ سے منع کیا, ابا جی جنگ نہ کیجیے. حضرت حسن کی طبیعت بڑی صلح جوئی تھی. حضرت علی نے اپنا دار الخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا. حضور کا دار الخلافہ مدینہ تھا, حضرت ابو بکر کا دار الخلافہ مدینہ تھا, حضرت عمر کا دار الخلافہ مدینہ تھا, حضرت عثمان کا دار الخلافہ مدینہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دار الخلافہ کوفہ منتقل کرنے کا ارادہ کیا. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں, یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, اور جب حضور مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ تب مسلمان ہوئے تھے. بہت بڑے یہودی عالم تھے, حضور کی علامات دیکھ کر یہ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا, امیر المومنین اگر آپ خلافت مدینہ سے لے گئے, دار الخلافہ مدینہ کو چھوڑ دیا, تو پھر آپ کے بعد کبھی واپس نہیں آئے. اور ایسے ہی ہوا. جنگیں ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کی باہم جنگیں ہوئی. جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی. تاریخ کے افسوس ترین لمحات ہیں, لیکن یہ جنگیں کروائی
یہودیوں عبداللہ بن سبا کی نسل نے، عبداللہ بن سبا نے، ورنہ مسلمان اور صحابہ آپس میں شیر و شکر. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان المبارک کوفہ میں شہید ہو. عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی تھا، اس نے حضرت علی پر وار کیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا. شہادت تو ہمارا ورثہ ہے. خلفائے راشدین 4 ہیں، 4 میں سے 3 شہید ہیں. حضرت عمر شہید، حضرت عثمان شہید، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ شہید. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی شہادت پر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. اپنے اوسان کو قابو میں رکھا اور قابو میں رکھ کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا میرے ابا علی کون ہیں؟ میرا ابا علی وہ ہے لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطیہ الرعی. میرا ابا وہ ہے علی جس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرچم تھمایا کرتے تھے. وہ جنگ کا پرچم لے کر میدان جنگ میں اترتے تھے اور جب میدان جنگ میں اترتے تھے فَيُقَاتِلُ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحُ اللَّهُ. جب علی جنگ کرتے تھے تو جبریل دائیں لڑتے تھے، میکائیل بائیں لڑتے تھے اور اس وقت تک علی واپس نہیں آتے تھے جب تک کہ علی فتح حاصل نہ کر لیتے، جب تک کہ علی کامیاب نہ ہو جاتے. اور فرمایا اور سنو میرے ابے علی کی سیرت کو. میرا ابا امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، داماد نبی ہے، صاحب ذوالفقار ہے. اس کے باوجود میرا ابا جب دنیا سے گیا ہے تو اس نے نہ سونا چھوڑا نہ اس نے چاندی چھوڑی. اس کے پاس 700 درہم تھے اور وہ 700 درہم بھی اس لیے رکھے تھے کہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک غلام خرید لے، خادم خرید لے. موقع نہ ملا، شہید ہو گئے، ورنہ میرے ابے کی کوئی بینک بیلنس نہیں، میرے ابے کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں. علی المرتضی شیر خدا جب اس دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ میں وہ 700 درہم رکھے ہوئے تھے اور پھر فرمایا من عرفنی فقد عرفنی. جس نے مجھے پہچانا تو پہچانا، جس نے مجھے نہیں پہچانا تو میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں. انا الحسن بن علی، میں حسن بن علی ہوں. انا ابن الرضی، میں رضی کا بیٹا ہوں. انا ابن البشیر، میں بشیر حضور کا لقب ہے، میں بشیر کا بیٹا ہوں. انا ابن النذیر، میں نبی نذیر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں. انا ابن الداعی، میں داعی علیہ السلام کا بیٹا ہوں. انا ابن السراج المنیر، میں سراج المنیر کا بیٹا ہوں. انا من اہل البیت، میں اہل بیت میں سے ہوں. حضرت حسن نے خود میں اپنا تعارف کروایا. انا من اہل البیت، میں اہل بیت میں سے ہوں. کون ہے اہل بیت؟ الذي كان جبريل ينزل فيه ويصعد من عندنا وانا من آل البيت. میں وہ آل بیت میں سے ہوں جن کے پاس جبریل اترتے تھے، ہم موجود ہوتے تھے، آسمانوں پہ چڑھتے تھے. میں نبی کے اس آل بیت میں سے ہوں جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. میں اس نبی کے آل بیت میں سے ہوں. اب خلیفہ حضرت حسن بنے.
سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے ہیں. 6 ماہ حضرت حسن کی خلافت رہی. کتنا؟ بولو بولو کتنا؟ مسلمانوں کے 2 دھڑے بن چکے. ایک جماعت حضرت علی کے ساتھ تھی, ایک جماعت حضرت معاویہ کے ساتھ تھی. حضرت علی کی مبارک خلافت میں جنگ جمل ہوئی, یہ حضرت عائشہ کی فوجوں کے ساتھ ہوئی. بعد میں صلح ہو گئی تو پتہ چلا کہ جنگ تو کسی نے نہیں کی تھی, جنگ تو کروائی گئی تھی. آج لوگ زبان درازی کرتے ہیں حضرت عائشہ پر. جب صلح ہوئی تو پتہ چلا صلح پہلے ہو چکی تھی. حضرت عائشہ آئی تھی بصرہ میں یہ کہنے کے لیے کہ حضرت شریعت کا حکم ہے قاتل کا بدلہ قتل ہے, حضرت عثمان کے قاتل کو قتل کیا جائے. حضرت علی نے فرمایا ہم حاضر ہیں, حکومت میری ہے, میں کروں گا قتل. صلح ہو گئی. رات کی تاریکی میں حضرت علی کی فوج پہ حملہ ہوا. انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ کی فوج نے حملہ کیا ہے. مجبوراً دفاع کے لیے حضرت علی کی فوجوں کو حضرت عائشہ کی فوجوں پہ حملہ کرنا پڑا. حضرت عائشہ کی فوجیں ایران حضرت عائشہ کو بتایا ام المومنین علی کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے, دفاع کے لیے مجبور ہو گئے. ساری رات جنگ ہوتی رہی. صبح حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار تھی, اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے گئے. تب یہ جنگ رکی, اونٹنی بیٹھی, حضرت عائشہ اتری, جنگ رکی. اور پھر جب دونوں فریق مل بیٹھے تو پتہ چلا نہ حضرت عائشہ کی فوجوں نے حضرت علی کی فوجوں پہ حملہ کیا تھا, نہ حضرت علی کی فوجوں نے حضرت عائشہ کی فوجوں پہ حملہ کیا تھا. حملہ کرانے والے تو یہ خارجی تھے, حملہ کرانے والے تو وہ تھے جو عبداللہ بن سبا کی نسل تھے, لڑائی کرانے والے کوئی اور تھے. حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں. وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے 6 ماہ بعد اپنے باپ کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کیا, اپنے ہاتھ سے قتل کیا. حسن جرت مند ہے, حسن بہادر ہے, حسن سردار ہے. اپنے باپ کے قاتل کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. اور پھر حضرت معاویہ کو بلایا, بند کمرے میں ان سے ڈائلاگ کیے, مذاکرات. فرمایا مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن 70,000 لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں اور ان کی داڑھوں سے خون بہ رہا ہو اور وہ آپس کی مسلمانوں کی جنگ میں شہید ہو چکے ہوں. میں اللہ کو کیسے بات کروں گا؟ میں یہ جنگ نہیں چاہتا, میں صلح چاہتا ہوں, میں جنگ نہیں چاہتا. حضور کا معجزہ پورا ہوا. حضور نے تو آج سے 35 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا حضرت حسن کو دیکھ کر, آدھا بنی سید یہ میرا بیٹا سردار ہے, لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین العظیمتین المسلمتین. ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. اب وہ وقت آ گیا جو حضور نے فرمایا تھا. 2 جماعتیں لڑ لگی تھی. جب جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کی آپس میں 1 انچ زمین فتح نہیں ہوئی. مسلمان تقسیم ہو گئے, آپس کی لڑائی ہوگا, یہی انجام ہوتا ہے. یہ کریڈٹ حضرت حسن کو حضرت معاویہ سے صلح کی شرائط طے کیے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں سنو, میں کوئی بزدل نہیں ہوں, میں بہادر ہوں. 70,000 لوگوں نے, بعض روایات میں آتا ہے 90,000 لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی تھی, بیعت جہاد کی. 90,000 کا لشکر تھا حضرت حسن کے ساتھ, یا 70,000 کا لشکر تھا. حسن کمزور نہیں تھے,
لیکن نانا کی کشی کو پورا کرنا چاہتے تھے. مسلمانوں میں صلح چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے. فرمایا اگر خلافت کا حق معاویہ کا ہے تو میں معاویہ کو دے رہا ہوں، میرا ہے تو بھی میں معاویہ کو دے رہا ہوں. میں معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کا کلمہ ایک ہو جائے، مسلمان متفق ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے. میں خون ریزی نہیں چاہتا. 25 ربیع الاول سن 41 ہجری حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت حسین نے بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور اس وقت یہ بھی فرمایا ان الکیس الکیس التقی، سب سے سمجھدار وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. وَإِنَّ أَحْمَقَ الْحُمُقِ الْفُجُورِ، بے وقوفوں میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو بدکار ہے، گناہگار ہے، قاتل ہے، چور ہے، زانی ہے، کرپٹ ہے، بدمعاش ہے، بے نمازی ہے. وہ پاگلوں میں سب سے بڑا پاگل ہے. میرا اور معاویہ کا اختلاف تھا، میں نے فتنہ ختم کر دیا. میں نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. حضرت معاویہ نے امت کو یکجا کر دیا. حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے امت کو یکجا کر دیا. 6 مہینے 5 دن حضرت معاویہ کی خلافت رہی. پھر مسلمانوں کے متفق امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بنے. اب جس کے ہاتھ پر حسن بیعت کرے تم اس کو بک کرو تو تم حسن سے زیادہ نیک نہیں ہو. جس کے ہاتھ پر حسین نے بیعت کی ہو تم اس کو بک کرو تو بک تم معاویہ کو نہیں کر رہے، تم حسن کو کر رہے ہو، تم حسین کو کر رہے ہو. جس کا احترام حسنین نے کیا تمہیں بھی کرنا پڑے گا. جنگ معاویہ کی حسن و حسین کے بابا سے تھی، تیرے بابا سے نہیں تھی. جن کے بابا سے جنگ تھی، جب اس نے بیعت کر لی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کو برا بھلا کہتے ہو. اللہ ہم سب کو سب کے ادب کی توفیق نصیب فرمائے. آمین کہو. صحابہ کا جو باہمی تنازع جھگڑا ہوا اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے خاموشی اختیار کرو، زبان درازی نہ کرو. کسی فریق پر زبان درازی نہ کرو. تمہیں نہیں حق پہنچتا کہ کسی ایک فریق کو پورا بلا کرو، دونوں کا احترام کرو. باقی اس جنگ میں ہمارا اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے دونوں فریق مجتہد تھے. حضرت علی بھی مجتہد، حضرت معاویہ بھی مجتہد، لیکن ہر مجتہد کا اجتہاد ثواب نہیں ہوتا. کسی کا ثواب ہوتا ہے، کسی کا خطا ہوتا ہے. ایک ہی مسئلے میں ایک قول امام ابو حنیفہ کا ہے، ایک امام شافعی کا ہے، ایک احمد بن حنبل کا ہے، ایک امام مالک کا ہے. تو ان میں سے اللہ کی مرضی کو تو ایک پہنچے گا نا، باقی 3 اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. لیکن حضور نے فرمایا مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو اس کو بولو 1 اجر ملتا ہے. ہمارا موقف ہے علی کو 2 اجر ملیں گے، معاویہ کو 1 اجر ملے گا. حضرت علی کا اجتہاد ثواب ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، وہ 2 اجر کے مستحق، اور امیر معاویہ کو 1 اجر ملے گا. تھوڑی سی اور باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے. 2 اہم باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں. پہلی بات DGISPR صاحب نے 3 دن پہلے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس سیاسی لڑائیوں میں تو ہم نہیں پڑھتے، اس میں مدارس کو بھی گھسیٹا. کہنے لگے جی یہ مدرسے رجسٹریشن نہیں کرواتے، ملک میں 21,000 مدرسے ہیں، 16,000 رجسٹر ہیں، باقیوں کو کون چلا رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. بڑے تعجب کی بات ہے کہ جو بال کی کھال اتار لیتے ہیں سمندر کی 7 تہوں سے، لوگوں کو پکڑ کر لے آتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا مدرسہ کون چلا رہا ہے، یہ جامعہ فاروقیہ کون چلا رہا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا. اور بھائی ہمارے رجسٹریشن سے کوئی انکار نہیں، ہم تو چیخ رہے ہیں ہمیں رجسٹر کرو، ہمیں کرتے جو نہیں رجسٹر.
خود حکومت نہیں کرنا چاہتی یورپ کو خوش کرنے کے لیے، وہ ہمارے مدرسوں کو سکول بنانا چاہتی ہے، لڑائی کی، ملک بھوکا ہو گیا۔ اب آئی ایم ایف جو کہتا ہے ہماری حکومتیں مانتی ہیں۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کا قانون ختم کرو، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے مدرسوں کو سکول بناؤ، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے مہنگائی کرو، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بجلی کے ریٹ بڑھاؤ، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے گیس کے ریٹ بڑھاؤ، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ٹیکس لگاؤ۔ تو آج عوام کی کیا چیخ و پکار؟ فیصانی کہتے ہیں، قادیانی کی بیویوں کو ام المؤمنین کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی نسل ہے، وہ مسلمان ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یہ آئین کا فیصلہ، آئین کا۔ ایک قادیانی احمد مبارک، اس نے چناب نگر میں، جس کو یہ ربوہ کہتے ہیں، ہر چیز چوری کی ہے، کلمہ کی چوری، ربوہ قرآن کا رب ہے، اس کو بھی چرایا ہے قادیانیوں نے۔ خدا کی ہزار بات ان خبیثوں پر اور ان کے اعوان و انصار اور ان کے سہولت کاروں پر اللہ کی سارے کو ہزار بار لعنت۔ نبی کے گستاخ اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں پر، ان کے سہولت کاروں پر اللہ کی 1,00,000 بار، اونچی آواز سے 1,00,000 بار لعنت۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تم کافر ہو، تم گجریوں کی اولاد ہو۔ پارلیمنٹ میں مناظرہ ہوا، مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے ان کے نام نہاد خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر پوری پارلیمنٹ کے اراکین کے سامنے مناظرہ کیا، پوری پارلیمنٹ نے سائن کیے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے سائن کیے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ کافر ہے۔ آئین بنی، وہ آئین کو نہیں مانتے۔ احمد مبارک نے اپنے خلیفے کا ایک ترجمہ، جو جعلی ترجمہ ہے قرآن کا، اس کو ربوے میں تقسیم کیا، اس پر مقدمہ ہوا، سول کورٹ نے اس کی ضمانت منسوخ کر دی، سیشن کورٹ نے منسوخ کر دی، ہائی کورٹ نے منسوخ کر دی۔ اب وہ ضمانت کے لیے آگے سپریم کورٹ میں۔ ہمارے قاضی القضات جوان جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، جب یہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو انہیں رسول اللہ بھول جاتے ہیں، فنکاریاں دکھاتے ہیں۔ ہمارے قاضی القضات صاحب نے جو نہیں مانگا اس کو وہ دیا، جو اس نے نہیں مانگا وہ دیا، اس کی ضمانت ملی، سزا ختم کی، اور کہا کہ یہ عمل جائز تھا۔ انہوں نے اپنے سکول میں قرآن کا غلط ترجمہ بانٹا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس پر علماء نے احتجاج کیا، عوام نے احتجاج کیا، ختم نبوت پہ قربانیاں ہیں، ہزاروں لوگوں نے 57 کی تاریخ ختم نبوت میں جان کے نذرانے پیش کیے، جیلیں بھری، 73 میں جیلیں بھری۔ تو انہوں نے پاکستان کے، تو انہوں نے وضاحت دی سپریم کورٹ میں، لیکن وضاحت اور تھی، فیصلہ اور تھا۔ پنجاب حکومت نے اس پر نظر ثانی کی درخواست دی، سپریم کورٹ نے پاکستان کے مختلف مسلکوں کے 10 اداروں سے رائے مانگی، 10 میں سے 9 اداروں نے یہ رائے دی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کا فیصلہ غلط ہے، آئین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کو پوری بات کا پتہ ہونا چاہیے، میں نے اس میں مضمون لکھا ہے، اسی مہینے کا صدائے فاروقیہ پڑھو، جو پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا تھا، خریدتے جانا، لیتے جانا، اس لیے کہا تھا، یہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ 9 اداروں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ غلط ہے، آپ نے پرانی آیتیں لکھی، بے موقع لکھی، ان حالات سے ان آیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں امید تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب رسول اللہ کو خوش کریں گے، اپنے اللہ کو راضی کریں گے، اس لیے کہ کرسی ہمیشہ نہیں رہتی، کرسی بڑی بے وفا ہے۔ ہمارے مولانا مشکور الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سے در دیکھے، در بدر دیکھے، یہ صدر در بدر پھرا کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ہمیں آپ سے یہ توقع تھی،
آپ نے علماء سے رائے مانگی تھی، علماء کی رائے مانو گے، لیکن چالاکی سے مبہم فیصلہ دیا۔ پہلے تو اسلامی ٹچ دیا، آج کل کہتے ہیں ٹچ دینا، قرآن کی آیت لکھا کہ جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اچھی بات ہے، آپ نے لکھ دیا، لیکن جو مقصد تھا اس مقصد میں قادیانیوں کو سپورٹ کیا اور اپنا سب کا فیصلہ برقرار رکھا، اور قادیانیوں کو اس کی شک نمبر 6 میں اجازت دیتی ہے کہ آج کے بعد وہ اپنے سکولوں میں، اپنی کالجوں میں، اپنی نام نیاز مسجدوں میں قرآن کا تحریف شدہ ترجمہ وہ تقسیم کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو آئین کے باغی ہونے کے باوجود وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اب مسلمانوں کے شعار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ خود آئین کے خلاف ہے۔ قاضی صاحب، ہم آپ کو ماننے کے پابند نہیں، ہم آئین کو ماننے کے پابند ہیں، ہم شریعت کو ماننے کے پابند ہیں۔ ہم یہ فیصلہ مسترد کرتے ہیں، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو، ہم یہ فیصلہ مسترد کرتے ہیں، پوری امت یہ فیصلہ مسترد کرتی ہے۔ ہم اس فیصلے کو انصاف کا خون سمجھتے ہیں، شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں، آئین کے خلاف سمجھتے ہیں، اور عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کی عوام اور ریاست آپس میں لڑے، اور ہماری حکومتیں نہایت حماقت کے ساتھ اسی پالیسی پہ چل رہی ہیں۔ ایک طرف مدارس سے جنگ، دوسری طرف مسلمانوں سے ختم نبوت کے مسئلے پہ جنگ، تیسری طرف عوام سے مہنگی بجلی اور مہنگائی کے ساتھ جنگ، چوتھی طرف کے پی کے بلوچستان کے حالات خراب۔ حکومت کہاں جا رہی ہے؟ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم ریاست سے کہتے ہیں، ان نون لیگیوں سے کہتے ہیں، او پالشیوں، پہلے بھی تمہارے دور میں ختم نبوت کے مسئلے پر پارلیمنٹ میں ڈاکہ ڈالا تھا، تم نے اس کی سزا بھگتی تھی نواز شریف، اب تمہارے دور میں سپریم کورٹ سے ڈاکہ ڈلوایا جا رہا ہے، تم باز آؤ ورنہ سزا سارے بولو بھگتو گے۔ تمہیں شاید عقل نہیں آئی، تم ملک بدر ہو کر بھی نہیں سیکھے، آج پھر تم مدارس پہ یلغار کرنا چاہتے ہو، ختم نبوت پہ یلغار کرنا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، ہمیں سارے پیارے، لیکن حضور سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں۔ حضور کے ناموس ختم نبوت کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حکومتوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها